آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں بے حیائی کو ماڈرنزم اور شرم کو پسماندگی کہا جانے لگا ہے۔ سوال یہ ہے کہ واقعی ترقی کا مطلب یہی ہے؟ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سوشل میڈیا کھولیں، ڈرامے دیکھیں، اشتہارات پر غور کریں۔ ہر طرف آپ کو فاحش مکالمے اور بے مقصد آزادی کو عام کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ٹک ٹاک، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، فیس بک، جہاں پر بھی دیکھیں وہی ویڈیو جو وائرل ہوتی ہے، اس میں نہ تو کوئی پیغام ہوتا ہے، نہ کوئی علم کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی اخلاقیات کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی اچھا درس دیا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف وہی وائرل ہوتی ہے جس میں وہ فاحش جسم دکھا رہے ہیں یا کوئی نمائش کر رہے ہیں اپنے جسم کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے، جو اب پیدا ہو رہے ہیں، جو الفا، جن کو الفا کہا جا رہا ہے، وہ اسی چیزوں کو دیکھ کر جوان ہو رہی ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کمرے میں خاموش بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، وہ اپنے کام میں بزی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں بے حیائی نارمل اور حیا مذاق بن چکا ہے۔ اسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، لیکن آج حیا کمزوری اور بے حیائی فیشن بن چکی ہے۔ ڈراموں میں غلط تعلقات کو محبت اور غداری کو مجبوری دکھایا جا رہا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان ڈراموں کا اثر ہمارے گھروں، ہمارے رشتوں اور ہماری سوچ پر کیا پڑ رہا ہے؟ آج طلاقیں آپ دیکھ چکے ہیں کتنی شرح سے بڑھ رہی ہیں، لوگوں میں اعتماد ختم ہو چکا ہے، رشتے کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں، لوگوں کی برداشت ختم ہو رہی ہے، کیونکہ غلط چیزیں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم سب اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ جو کل ہمیں غلط لگتا تھا، آج ہم کہتے ہیں کہ چلتا ہے، اور آج جو چلتا ہے، جسے آج ہم چلتا کہہ رہے ہیں، کل وہی ہمارے لیے فخر بن جائے گا۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ کنٹینٹ بناتے ہیں، فیملی بلاگر ہیں، اور بہت سارے لوگ جو فیشن کرتے ہیں یا فیشن دکھاتے ہیں، جو فنی کنٹینٹ بناتے ہیں، جو اپنی گالم گلوچ کرتے ہیں، جو ایسے اور کنٹینٹ بھی ہیں، تو وہ اس کو نارملائز کر رہے ہیں۔ مطلب آج چل رہا ہے، کل اسی پہ جو اگر وائرل ہو گئے، کچھ بن گئے، تو اس پر فخر کریں گے۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ بے حیائی کیوں بڑھ رہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ ہم اسے اپنے گھروں سے آغاز کر سکتے ہیں۔ جیسے بچوں کو اگر ہم ٹائم دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، تو وہ بچے موبائل کی ہیزیٹیشن ہے، جو موبائل چلاتے ہیں، تو اس سے وہ بچ سکتے ہیں، اور خود کو اچھا بنائیں۔ اور اپنے بچوں کے سامنے جب آپ خود اچھے ہوں گے تو آپ کے بچے بھی، ان کا بھی دل کرے گا کہ ہم اپنے والدین کی طرح بنیں، یا اپنے جو چاچو چاچا ہے یا کوئی بھی ہے بڑا ہے ان کی طرح بنیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حق بات کہنا بند نہ کریں کبھی بھی، اور نہ ہی کسی کو روکیں اس کے بارے میں، چاہے لوگ آپ کو برا کہیں یا اچھا۔ آخر میں ایک بات، اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو کل ہمیں اپنی نسل کو جواب دینا پڑے گا اس خاموشی کا جو ہم نے آج کی ہوئی ہے، جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ چلتا ہے۔ فیصلہ آج کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بھیڑ کا حصہ بنیں گے یا حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو ہمیں بھی وہی نتائج بھگتنے پڑیں گے جو جو آپ یورپی ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے تعلقات کیسے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کی جو فیملی ہے وہ کیسے خراب ہو رہی ہے، ان کی طلاق ہے جہاں پہ، وہاں پہ وہ شرح کتنی بڑھ چکی ہے۔ اور آپ تو دیکھ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اتنی اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ آپ اس سب بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کیسے ہو سکتے ہیں۔